نے کہا تھا مل جائیں گے پیسے، فکر نہیں، ہم یہ کر دیں، نہیں ملے۔ برہموس ایروسپیس جو ہے وہ ایک ڈیل سائن کر رہی ہے تقریباً جو $200 ملین کی ہے، جس میں وہ سپر سونک کروز میزائلز دے رہے ہیں انڈونیشیا کو۔ اس حوالے سے ایک خصوصی خبر یہ ہے کہ IMF ہمیں اور رگڑا لگائے گا تب تک کہ جب تک ہماری سانس پھول نہ جائے اور وہ سب کچھ منوا نہ لے۔ انڈونیشیا کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے وہ تقریباً $200 ملین کی ہے ایٹ لیسٹ، لیکن یہ $350 ملین تک بھی جا سکتی ہے۔ IMF ابھی پھر وہی پرومس لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائی، ایک دفعہ آپ نے ان کو گپ کیا وہ مان گئے، اب وہ ماننے کے لیے تیار کہ ایک جو ڈیٹ رپورٹ آتی ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں پتہ چلا ہے کہ جتنی وصولیاں ہیں وفاق کی جو وصولیاں ہوتی ہیں جو صوبوں کو پیسے دینے کے بعد، وہ اس میں 400 ارب یا 200 سے 400 ارب اور ڈالیں گے تو صرف قرضوں پر سود دے سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے اگر پاکستان ایک ریزنیبل ڈیفنس سپینڈنگ بھی نہیں کرتا تو انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو نہیں معاف کرے گا۔ اس طرح کریں بھٹی صاحب، یہ جو ہے نا جتنے باقی کے شیل رہ گئے میرے ہیں بھائی یہ چلا دیں تاکہ پیسے آ جائیں گے۔ اگر IMF معاہدہ نہیں ہوتا خاک میں بدہن تو بینک آف امریکہ کے مطابق ناظرین پاکستان کو بیرونی ادائیگیاں روکنا پڑ سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہے وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم اپنی جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس کو انہوں نے $5 بلین پہ لے کے۔ تو بھائی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں جس سے ہمیں ویڈیو بنانے کا حوصلہ مل سکے۔ وہ ایک ڈیل سائن کر رہی ہے تقریباً جو $200 ملین کی ہے، جس میں وہ سپر سونک کروز میزائلز دے رہے ہیں انڈونیشیا کو۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیا کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، جو اس میں وہ کوارڈ کا پارٹنر ہے، تو اس میں جو جتنے بھی اسمالر چھوٹے ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہاں پہ وہ اپنی یہ چیزیں کر رہا ہے۔ اب جو برہموس ہے آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ بیسیکلی ایک جوائنٹ ویچر ہے انڈیا اور رشیا کا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی پہلی جو ہے فورن ڈیل ہے جو کہ سیکنڈ ہوگی، کیونکہ یہ پہلی جو تھی انہوں نے فلپائنس کو تقریباً 375 ملین کے جو شور بیس اینٹی شپ میزائل دیے تھے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہے وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم اپنی جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس کو انہوں نے $5 بلین پہ لے کے جانا ہے۔ دس از واٹ ہی ہیز بین سیئنگ، کہ اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ کو $5 بلین کے طور پہ لے کے جانا ہے۔ اور جو برہموس ایروسپیس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو انڈونیشیا کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے وہ تقریباً $200 ملین کی ہے ایٹ لیسٹ، لیکن یہ $350 ملین تک بھی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے فار انڈیا۔ پاکستان جو ہے، میں اب دیکھیں نا، یہ جتنے بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور بہت سارے برونائی وغیرہ ادھر ادھر، یہ وہ سارے اسلامک ممالک ہیں، لیکن پاکستان ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات بنا کے نہیں رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں کے قریب جاتے تھے جن ملکوں جو ہمیں پیسے دیتے تھے۔ میں باروڈ اکانومی کی بات کرتا ہوں بار بار، کیونکہ ہمیں تو بار بار یہی کہا جاتا ہے جناب کہ پائن ہے جڑا ملک ہے تو سانو ریال لبے گا، تو یورو لبے گا، تو ڈالر لبے گا۔ تو اس وجہ سے ہم ان ملکوں کے قریب نہیں گئے۔ اور بیسیکلی آج جب حالات اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھ رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسی جناب اس پاس جا ہی نہیں رہے، ہم نے آنکھاں بند کی تھیں۔ جس طرح کی کہتے ہیں ہمارے میں ہے نا کہ جو بلی کو دیکھ کے جو کبوتر آنکھیں بند کر لیندے تھے، اسی جناب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا، ایسے کہنے ہیں یار ایتے آئی کوئی نہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی ڈان میں کہا جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے IMF پیسے نہیں دے رہا ہے۔ IMF بڑا نیک ہے، وہ بڑا ہمیں کہتے ہیں ہم اچھے بچے بن جائیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے، مگر IMF صاحب آپ کی وجہ سے ہے یہ انسٹیبلٹی۔ ہم نے بالکل وہی کیا جو آپ ہمیں بتاتے رہے، اور ان سب نالائقوں نے آپ کی بات مانی اور آج ہمیں بیکاری بنا دیا۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں۔ جی زلمے خلیل زاد صاحب نے فرمایا ہے، جو کہ بڑے کایاں ڈپلومیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اندر کے آدمی ہیں، کہ جی یہ انسان بنے، مراد یہ کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا، یہ ساری کہانی بند کریں۔ لیکن بھٹی صاحب میرے پاس ایک خبر ہے، آج بڑی ایک معیشت کے حوالے سے شخصیت سے ملا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ہماری آرم ٹوسٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ناک رگڑیں ان کے سامنے۔ حالانکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے ناک میں دنگ بھی کیا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہمارے ساتھ فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مگر اب وہ نہ جانے کیا ایجنڈا ان کا، وہ کیا ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔ ایسا ظلم ہے، حلدار کو تو ہمارے کاموں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے، لیکن
یہ جو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام، یہ تو 13 جماعتیں مل کے لائے ہیں. آپ نے تو عمران خان پہ الزام یہ لگایا تھا کہ وہ نا تجربہ کار ہے، اس نے اس ملک کو لایا اور ہم 6 مہینے میں اگر نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. اس تجربہ کار اور ٹیم نے اسکرپٹ کے مطابق چل رہے ہیں، اور آپ کی یہ خبر 100% ٹھیک ہے. جان کے ایسے کرائسس لائے جا رہے ہیں، ایسی اکانومی کو تباہ لایا جا رہا ہے، اور یہ لوم میں ہیں کچھ لوگ. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کہا تھا ڈیفالٹ ملک مذاق نہیں ہوتا، لیکن کوئی اگر خود کروانا چاہے، وہ میں آج تک ان کا یہ جملہ نہیں بھولتا. میری اطلاع ہے دانستہ یا غیر دانستہ کوئی غیر ملکی ایجنڈوں پہ چل رہا ہے، اور اس ملک کو اس نیچ پہ لے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں جی یہ اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو، ہمیں صرف ایک وقت کی روٹی دو. جس قیمت پر قائد صاحب مہنگائی پہنچا دیا آپ نے، ڈالر پہنچا دیا، بجلی کی قیمت پہنچا دی ہے، پیٹرول یار کی قیمت، بھٹی گیس صاحب کی آپ کو اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہ آئے، اپنے ذاتی، اپنے خاندان، اپنے نجی کاروبار کے مفاد سے آپ 1 انچ آپ آگے دیکھ نہیں سکتے. وہ عمران خان کی انہیں ککڑی چک کے لے گئے. عمران خان فرسٹ ٹائم ان کو احساس ہوا ہے کہ اس ملک کدھر 1 نمبر تو نہیں ہونے لگا، نہیں. شک جی پہ ہے. عمران خان ہونا نے تو کوئی نہیں سی. خراب کر دیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن ڈیل کر کے بچ جاتے تھے. احتساب کو پہیا گو کہ اب بھی نہیں شباب چل نہیں سکا. عمران خان نے این آر او دینے سے نہیں ماننا. میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب جو انہیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے آفر دی تھی، ان کو ڈیل دے دیں صرف این آر او پی ڈی ایم والوں کو، تو عمران خان کے پرچے 15 دن میں سی کے سی ختم ہو جائیں گے. قاضی صاحب یہ سودے بازی ہو رہی ہے. لیکن میں بھٹی صاحب ان سب کو ایک بات کہتا ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز کو، جو میری رائے ہے اور جو بہت اہم یہاں کے معیشت دانوں کی رائے ہے جن سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے، ان کا نام میں اس طرح پوچھے بغیر نہیں لے سکتا، کہ خدا کے لیے ان عالمی اداروں کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارے مفادات، اپنے 2 ٹکے کی دکان کو بچانے کے لیے اونٹ نہ ذبح کروا دیں. قاضی صاحب میری صرف ایک گزارش ہے، میں ایک چیز کا اہل نہیں ہوں، آپ مجھے سازش کر کے بٹھا دیتے ہیں.